جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ آپ لوگ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش وعلیکم آمدید۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ آج جو ہم پڑھ وعلیکم السلام۔ جی آج جو ہمارا لیسن ہے وہ سبق نمبر 7 ہے، اور اس میں جو ہم انشاءاللہ آج کریں گے وہ اچھی اور بری صحبت کے بارے میں کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ کا آخری جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ لیسن ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ بہتر سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا محسوس نہ کریں تو آپ بہتر نہیں سیکھ سکتے۔ تو ہم اسمائل کرتے ہیں تاکہ ہم اچھا محسوس کریں، تاکہ سیکھ سکیں۔ اور پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لیتے ہیں ہمیشہ۔ آپ سب ہیں کہ آپ میں بہتر، آپ بہتر ہیں۔ اس میں حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور کیونکہ ہم الحمدللہ یہ جو کام کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھنے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ہم جو ہے قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، قرآن پاک کے سیکھنے کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، تعوذ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں۔ دعا میں ملتی ہے اپنے علم کے اضافے کے لیے ربی زدنی علما، کہ ربی زدنی علم۔ علما کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو میرے رب میرے علم میں اضافہ اور فرما۔ ہمیں اپنے ہر کام کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو یہ کورس شروع کیا تھا اس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ جب غصہ ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ جب شیطان دل میں غلط باتیں ڈالتا ہے تو پھر ہم جب پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو برے خیالات سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب جھوٹ، چوری، لڑائی جب کوئی ہو اس قسم کی تو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو برے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ پھر جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کے وسوسے نہ آئیں اور ہم اچھے صاف دل کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکیں۔ تو یہ 4 نکات جو ہیں اس میں تھے۔ اور پھر ہم جو شروع کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت نوالا ہے۔ تو یہ اس میں 2 اللہ کی صفات آئی ہیں، رحمان اور رحیم۔ اچھا، الرحیم۔ اور یہ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا، یہ الفاظ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ دعا ہے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم اللہ کی مدد کے لیے پکارنا، ہم اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ تو اچھے کام کے لیے ہم پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جب اسکول میں ہم کسی سرگرمی میں آغاز کرتے ہیں تو پہلے لائن میں کھڑے ہو کے سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے جب دنیا میں ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں جو ہے نا اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے نام سے شروع کریں گے۔ تو بسم اللہ کی برکت سے حفاظت، جو کیا ہوتا ہے، حفاظت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اور سکون بھی ملتا ہے۔ تو یہ کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ اچھا، بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس موقع پہ پڑھنی ہے۔ کھانے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر ہم کھانے سے پہلے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کھانے میں برکت ہوگی اور شیطان اس میں شریک نہیں ہوگا، شیطان بھاگ جائے گا۔ مزہ آنے کا۔ اور کھانے سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو شیطان بیچ میں سے وہ کھاتا رہے گا۔ پھر ہم جب لکھنے کا کام کریں، ہوم ورک کریں، اس سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم جو کار میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھ رہے ہیں، سواری میں بیٹھ رہے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ہم دوستوں سے ملتے ہیں، کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں خوشی ہو، ہم صحیح رہیں، اخلاق کے ساتھ رہیں۔ تو یہ جو ہے 4 پوائنٹ ہمارے بسم اللہ کے لیے آگے۔ ہر کام سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں میرے ساتھ، آپ سب پڑھیں ہمارے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچہ کب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ کھانے سے پہلے۔ کھانے سے پہلے، کھانے سے پہلے۔ اور یہ کب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنے سے پہلے۔ پڑھائی پڑھنے سے سے پہلے، پہلے۔ اور یہ کب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟
खेलने से खेलने से पहले ویری گڈ، سب جواب بالکل ایکسیلنٹ، سب صحیح ہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ رب رب العالمین۔ العالمین۔ اس میں یہ ہے کہ جب، اچھا آپ کو پتا ہے نا آج کا جو پروگرام ہے نا، اس میں ہم سٹوری بھی کریں گے کچھ۔ ہاں، جب بچے اسکول میں اسٹار آف دا ویک بنتے ہیں یا کوئی انعام جیتتے ہیں تو خوشی سے کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو۔ ہمیں سیکھنا یہ کہ سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ یہ کامیابی جو اللہ نے دی ہے، تو ہم کیا کہیں گے سب سے پہلے؟ تھینک یو سے بھی پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ یہ کامیابی کس نے دی ہے؟ یہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ کامیابی دی ہے۔ تو سبق ملتا ہے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، ماں باپ، دوست، کھانا، تعلیم، سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمد میں دو چیزیں آتی ہیں، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر۔ اور جب ہم شکر کرتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ میرے ساتھ رپیٹ کریں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لائن لائن شکر شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازیدنکم لَإِن شَكَرْتُمْ لائن شکر لائن لائن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لازیدنکم اگر تم شکر کرے گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ ہم چاہتے ہیں نا اللہ میاں ہمیں زیادہ دیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے۔ ہم جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے، تو ہمیں شکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کا مطلب ہے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اب مثال لیتے ہیں، جب کسی بچے نے ہوم ورک نہیں ہوتا تو استاد ڈانٹنے میں جائے کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے سمجھاتا ہے۔ جیسے اچھے استاد بچوں کو موقع دیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں۔ جیسے ٹیچر ہوتے ہیں نا، اچھے ٹیچر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں بیٹا، یہ جو ہے نا تم کل کر کے لے آنا، تم نے نہیں کیا تو۔ ایسے سبق کیا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ مہربانی کرتا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مہربانی دوسروں پر رحم کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے۔ اگلا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ یوم، ہم روز جزا کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا بدلے کا دن یا روز جزا ایک ہی چیز ہے۔ مثال لیتے ہیں، اسکول میں سال کے آخر میں امتحانات ہوتے ہیں، رپورٹ کارڈ ملتا ہے نا آپ کو، ملتا ہے ملتا ہے، تو اس میں جو محنت کرتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا وہ اس کو ایف ملتا ہے اس کو۔ ایسے میں قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ہمیں روزانہ ایسے جینا ہے جیسے ہم امتحان میں ہوں، تاکہ قیامت کے دن ہماری اچھی رپورٹ اچھی ہو۔ تو ہم جب محنت کریں گے اور کہیں گے ہمیں بھی ایک دن جو ہے نا، جیسے اسکول کے آخر میں امتحان ہوتے ہیں، ہمیں بھی آخر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو ہم کہیں گے، اور اللہ میاں کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، جیسے ٹیچر کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اللہ میاں کا پورا ریکارڈ، اللہ میاں ریکارڈ سب کو دکھا دے گا تم یہ کر کے آئے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سارے حساب لے گا، اور جو اچھے کام کر کے آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ پاس کر دے گا، ان کو جو اللہ میاں جنت میں بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ ہی مالک ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بڑے سب جانور کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پرندے، کیڑے مکوڑے، چاند، ستارے، یہ ساری مخلوقات، یہ دیکھیں جو یہ برڈ ہے، اور یہ ڈاگز ہیں، اس کے بعد چیتا ہے، اس کے بعد ٹائیگر ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، اس کے بعد یہ پیرٹ ہے، طوطا ہے، اس کے بعد یہ پیگن ہے، کبوتر ہے، یہ زرافہ ہے، یہ، اور اس کے بعد یہ ہاتھی ہے۔ یہ چھوٹے بڑے سارے جانور کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کس لیے پیدا کیے؟ ہمارے لیے پیدا کیے، ہمیں اچھے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، ایاک نعبد، ایاک نستعین۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے یہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں ہر روز نماز میں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد اب سوچیں ذرا کہ ہم اللہ کی بات، اس سے مدد، پھر کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سننے والا ہے اور جواب دینے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ اسکول میں جب کلاس میں سوال نہیں آتا تو بچے کے فوراً کیا کہتے ہیں؟ ٹیچر ہیلپ می کہتے ہیں نا، ٹیچر ہیلپ می۔ اسی طرح جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم نماز، قرآن، نیک کام اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں،
اور ہر وقت اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو نا جو نماز یہ ہے، یہ باتیں یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، فرینڈشپ ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ. Amazing. امیزنگ. ہاں، اللہ کے ساتھ فرینڈشپ ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ کی یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت ہے. پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فوراً مدد کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے ہم کہتے ہیں اللہ میاں سے، اے دن الصراط المستقیم. بولیے گا ذرا، اے دن الصراط الصراط المستقیم. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ویری گڈ. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ اے اللہ دکھا. مجھے سیدھا راستہ دکھا. اور یہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک لڑکا، اس کا نام علی ہے، وہ اسکول جا رہا تھا، لیکن آج اس کے اسکول کا ڈرائیور نہیں آیا اس کو لینے کے لیے، بس نہیں آئی. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ اسکول تو پہنچنا ہے اس نے. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیدل چلا جاتا ہوں. لیکن جب راستے میں گیا تو دو سڑکیں نظر آئیں. آگے تو بس میں بیٹھا ہوتا تو ڈرائیور لے کے چلتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آگے سڑک رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. اور ایک جو سڑک تھی بہت خوبصورت تھی، بڑی تھی، رنگین سائن بورڈ والی تھی. دوسری سادی اور سیدھی تھی. تو علی الجھن میں پڑ گیا کہ کون سا راستہ اسکول کو جاتا ہے. پھر اسے یاد آیا کہ اس امی نے کہا تھا کہ اسکول کا راستہ وہ ہے جس کے آخر میں مسجد آتی ہے. تو پھر اس نے ایسے اوپر سر کے دیکھا تو ایک مینار نظر آیا. اس نے کہ یس، یہ راستہ ہے جو کہ اسکول کو جاتا ہے. پھر اس نے دل میں کہا یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا. یہ کہہ کے وہ پھر سادہ سڑک پر چل پڑا. اور یہ بھائی کس نے کیا؟ مریم. یہ کام نہیں ہوگا، بالکل آپ بالکل غلط کام کر رہی ہیں، اور آئندہ آپ نہیں کریں گے. ابھی تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، لیکن بعد میں آپ نہیں کریں گے کائنڈلی. بالکل آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے. تو پھر یہ کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا. پھر وہ سادہ سڑک پہ چل پڑا اور وقت پہ اسکول پہنچ گیا. اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دوسری مثال ملتی ہے. مریم تم نے اس کو کیا نا ٹچ، تو یہ جو ہے نا اسکرین پھر ہینگ اپ ہو گئی ہے، اور پھر مجھے اس کو کرنا پڑا ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بچہ ہے، وہ جا رہا ہے اسکول میں. تو اب کیا ہے، اس کے سامنے ایک سڑک آئی، تین سڑکیں آ گئی ہیں. ایک رائٹ کو جا رہی ہے، ایک لیفٹ کو جا رہی ہے، ایک سیدھی جا رہی ہے. اب اس کو پتہ نہیں میں کیا کروں. تو وہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا. کون سا راستہ سیدھا ہے؟ دعا کرے گا لگتا ہے اے دن الصراط المستقیم. بولے ذرا. اهدنا الصراط تو وہ دعا کرے کہ المستقيم. اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا. تو پھر اللہ اس کے ذہن میں ڈالیں گے یہ صحیح راستہ ہے، تم اس صحیح راستے پہ چل پڑو. تو جیسے ہے کہ ہم سڑک پر بھٹک سکتے ہیں، جیسے یہ تھا، ویسے ہم نا زندگی میں بھی نا غلط فیصلے میں پریشان کرتے ہیں. اسی لیے روز ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا ہو، صاف ہو، اور کامیابی کی طرف جانے والا ہو. کتنی اچھی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بہت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صاف راستہ دکھا، اور وہ جو کہ کامیابی کی طرف جانے والا ہو. یہ بڑی اچھی تصویر ہے، پکچر ہے. اب دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ گرین جنت ہے، اور ریڈ اور یلو دوزخ ہے. اور یہ جو ہے نا رائٹ سائڈ دیکھیں، دنیا ہے، موت ہے، آخرت ہے. اور یہاں سے جب یہ ہم چلتے ہیں یہاں پہ، تو یہ میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر مجھے سے یہاں پہ کوئی اچھی سی چیز مل جاتی ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے، تو یہاں یس یس یہ میں لیتا ہوں ریڈ. تو یہاں پہ ہم موو کرتے ہیں. یہ ریڈ جو ہے یہ رستہ جا رہا ہے، اور رستہ جاتے 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 یہ یہاں پہ ختم ہو گیا. یہ کہاں پہ ختم ہوا؟ دوزخ میں. اور پھر ہم دوسرے والا لیتے ہیں، اور دوسرے والا جو ہے یہ رستہ جا رہا ہے یلو والا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جاتے 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 کہاں ختم ہو گیا؟ دوزخ میں. یہ سارے راستے سیدھے راستے نہیں ہیں. اور یہ جو راستہ ہے نا، یہ والا، یہ گرین والا، یہ جاتا ہے سیدھا، اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. یہ صراط مستقیم. تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ چل کے ہم جنت میں پہنچ سکیں. تو یہ مین ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے تاکہ ہم جنت میں پہنچ سکیں. تو یہ آئیڈیا جو ہے اس میں یہ تھا کہ اے دن الصراط المستقیم. آگے پھر نا ہم اللہ میاں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے راستہ کون سا چاہیے؟ صراط اللہ زینا کہ راستہ مجھے ان لوگوں کا چاہیے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، اور ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا. اب یہ دیکھیں انعام کرنے والے کون ہیں، انعام کن پہ کیا گیا ہے. تو یہ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے ایک آیت، اس میں کہ انعام یافتہ چار گروپ ہیں. چار گروپ ہیں جن پہ انعام کیا گیا ہے. پہلے کہ انبیاء ہیں، اللہ کے نبی جو تھے نا وہ ہے. نمبر 2 پہ کیا؟ صدیقین. صدیقین ہوتے جو ہمیشہ سچ بولے.
کبھی جھوٹ نہ بولیں، وہ صدیقین ہوتے ہیں۔ تیسرے تھے شہداء، جو اللہ کی راہ میں بہت قربانیاں دی ہوں، یہاں کہ اپنی جان بھی قربان کر دی ہو، وہ شہداء ہوتے ہیں۔ چوتھی کہتے ہیں صالحین، نیک کام کرنے والے۔ نیک کام کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس کے مطابق کام کرنا جو ہوتا ہے وہ نیک کام ہوتا ہے۔ دوبارہ بتائیں، چار کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، انبیاء بولیے گا میرے ساتھ، انبیاء، انبیاء صدیقین، شہداء، شہداء صالحین۔ صالحین چار کیا ہے؟ انبیاء، انبیاء اور یاد رکھیے گا صدیقین، صدیقین شہداء، شہداء صالحین۔ تو صالحین۔ یہ چار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نا کہ کیا آپ ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں جن پر انعام ہوا؟ تو یہ جو ہے نا بچوں سے ان کی ماما پوچھ رہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں انہی کی طرف بننا چاہتا ہوں۔ کہ کون لوگ؟ جو 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 سچ بولنے والے ہیں، جو صالح لوگ ہیں، جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ انبیاء تو نہیں بن سکتے نا، انبیاء تو اللہ میں ہے، جس کو رسول بناتا ہے وہ بناتا ہے۔ اور ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ جو رسول تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں وہ آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو باقی بھی تین رہ گئے، صالحین رہ گئے، اپنے شہداء رہ گئے، اور چوتھا کیا تھا اس ایک اور جو تھا، صدیقین۔ صدیقین صدیقین، شہداء اور صالحین، تو یہ رہ گئے۔ تو ہم صدیقین بن سکتے ہیں، شہداء بن سکتے ہیں، اور صالحین بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کن پہ اللہ تعالیٰ نے کی اچھی پڑھائی کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی نعمتیں ملیں گی، انعمت علیہم۔ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، فرینڈلی ہوں گے، لڑائیاں نہیں کریں گے، تو پھر یہ صالحین ہوں گے۔ تو پھر ہم صراط مستقیم، صراط الذین انعمت، ہم پہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور ہم روزانہ مسجد میں جائیں گے۔ جن بچوں کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے انہیں جو ہے وہ مسجد میں جانا چاہیے، اور جن کی 10 سال کی عمر ہے ان کو لازمی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ نوٹ کر لیں، یہ ہے کہ شروع میں ہم جاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم پوری زندگی جو ہے نماز پڑھتے رہیں گے۔ پھر ہم کیسے بن سکتے ہیں، کیسے اللہ کی نعمتیں مل سکتی ہیں؟ تو ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے حالات ہیں کہ آپ کب پیدا ہوئے، آپ کہاں کہاں رہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کن چیزوں کو آپ نے پسند کیا، کن چیزوں کو آپ نے ناپسند کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ کتابوں میں ملتی ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی ہے۔ اسی لیے ہم پروگرام میں ایک پروگرام رکھ رہے ہیں، جیسے آج کے پروگرام میں ہوگا ڈاکٹر الویہ صاحبہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند باتیں بتائیں گی۔ تو پھر یا دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے ان کے زمانے میں، جن کی آپ نے ٹریننگ کی تھی، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی ٹریننگ کیسے کی، تو پھر ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے، کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، وہ سچے لوگ کیسے تھے، اور وہ صالح لوگ کیسے تھے، وہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے لوگ کیسے تھے۔ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں، آپ بڑے ہو کے کس طرح بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ کی طرح۔ ہم کس طرح بننا چاہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کی طرح، کیونکہ وہ صالحین بھی تھے اور صادقین بھی تھے۔ آگے پھر یہ آتا ہے کہ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک پھر مثال آگے کہ اسکول میں سال کے آخر میں بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ انعام کس بچے کو ملتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کس بچے کو ملتا ہے؟ پتہ ہے؟ جو بچہ وقت پر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، ہوم ورک مکمل کرتا ہے، اور استاد کا ادب کرتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر۔ کے سب سے اچھا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ جو وقت پہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، ہوم ورک مکمل کرتا ہے، استاد کا ادب۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، کس کو بیسٹ اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ وقت پہ آتا ہے، وقت پر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کی مدد دوسروں کی دوسروں مدد کی کرتا مدد ہے، کرتے ہیں، ہوم ورک مکمل کرتا ہے، ہوم ورک مکمل عمر کرتا کا مکمل کرتا ہے، اور استاد کا ادب کرتا ہے۔ بس اور استاد کا استاد کا اور ادب کرتا ادب ہے۔ ادب کرتا کرتا ہے، ہے، استاد رسپیکٹ کا دیتا ہے۔ ادب کرتا ہے۔ دو دوست تھے نا، ایک کا نام حمزہ تھا، ایک کا نام زید تھا۔
تو یہ جو نا اس سال جو انعام ملا تھا وہ زید کو انعام مل گیا تھا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا. تو حمزہ نے دیکھا اس سال یہ انعام زید کو ملا ہے. زید نہ صرف لائق تھا بلکہ ہر وقت دوسروں کو دیکھ کے مسکراتا، جھگڑے سے بچتا، سچ بولتا تھا. تو حمزہ نے دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے زید جیسا بنا دے جو تیرا پسندیدہ بندہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے اس نے کہا کہ کیوں زید کو مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا. یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو حسد کہتے ہیں. ہاں یہ الاؤڈ ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، مجھے بھی اسی کی عطا فرما. تو سبق کیا ملتا ہے کہ جیسے اسکول میں نیک اور اچھے بچوں کو انعام ملتا ہے، ویسے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. تو ہم نے 4 کیے تھے، کون تھے؟ انبیاء، صدیقین، صدیقین، شہداء شہداء، اور صالحین. کون تھے چار اللہ جن کو انعام کیا تھا؟ کون تھے؟ انبیاء، انبیاء، صدیقین، صدیقین، شہداء، شہداء، صالحین. اور صالحین. ہمیں بھی ان جیسے بننے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے جن پہ اللہ نے انعام کیا، جن نے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت دے. پھر جو ہے نا اس دعا کا دوسرا حصہ ہے، ایک تو ہے نا کہ ہمیں ایسا بنا دے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، جن پہ تو ناراض ہوا. غیر المغضوب، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اور جو گمراہ ہوئے. اب پتہ ہے کہ مغضوب کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو سیدھا راستہ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ الٹے راستے پہ چل جاتے ہیں، تو وہ مغضوب ہوتے ہیں. جن کو سیدھا راستہ چاہے پتہ ہے ان کو، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے تو نماز پڑھنے جاننا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہو تو ہم کھیلنے کے لیے چلے جائیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وہ ضالین کون سے ہیں؟ جن کو سیدھا راستہ معلوم ہی نہیں ہے اور وہ کوشش ہی نہیں کرتے اس کو سیدھے راستے کو ڈھونڈنے کی. آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جیسے اوپر اس میں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں، سنیں، سوچیں، دیکھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے سیدھا راستہ کون سا ہے. اور جو یہ لوگ نہیں کرتے ان کو ضالین کہا گیا. اور آپ کو ضالین اور یہ جو غیر المغضوبوں کو جو لسٹ پتہ ہے نا، فرعون کو کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ مار دیا. کیسے مارا تھا؟ اب ایمل سمندر کے اندر جو تھا وہ غرق ہو گیا. سمندر کے اندر وہ غرق ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو، یار یہ جو ہے نا بھائی، جو آپ سے کہا تھا کہ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہوں اور پھر ڈیلے بھی ہوتی ہیں چیزیں. اور آپ جو ہے نا یہ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ اس پہ کر دیتے ہیں، ڈرائنگ کر دیتے ہیں. ڈرائنگ بورڈ اچھا بن جائے پیپر پہ زیادہ اچھا ہوگا. ہاں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں پیپر پہ. ہاں کلر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو کائنڈلی طرح نہ کیا کریں تاکہ جن میں ہمارے لیے آسانی رہے. تو فرعون کو اللہ میں نے غرق کر دیا تھا. اور ایک ہاتھی والے تھے صاحب فیل، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ جو مارنے آئے کہ وہ جو ہے کعبہ کو ڈھانے آئے تھے. پھر کیا ہوا تھا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ جو فرعون کا جو ایلیفنٹ تھا وہ بیٹھ گیا تھا. بیٹھ گیا تھا، محمود اس کا نام تھا، وہ آگے نہیں چلتا تھا. پھر اللہ نے کیا بھیجا تھا اوپر سے؟ پرندے ابابیل سٹون پھینک رہے تھے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے غرق کر دیا تھا، فرعون کو اور ہاتھی والوں کو اللہ تعالیٰ نے پنش کر دیا تھا کیونکہ یہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے تھے نا، الٹے راستے پہ چل رہے تھے. تو اللہ کی ناراضگی ان پہ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ لوگوں کا. مثال کیا ہے؟ کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ استاد کی بات نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہیں، ہوم ورک نہیں کرتے، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، امتحان میں چیٹنگ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان بچوں کو ڈانٹ پڑتی ہے اور ان کی شکایت والدین کو کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ گندے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کی شکایت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کیا ہے، ایک مثال دیتے ہیں. علی نے یہ دیکھا، سب دیکھا، دل میں سوچا میں ایسا بننا نہیں چاہتا. میں ان بچوں کے راستے میں چلوں گا جو استاد کے پسندیدہ ہوتے ہیں، نہ کہ ان پر جو ہر وقت ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں. اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں نا زندگی میں. ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے گندا کام کرتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ٹیچر بھی مار رہے ہوتے ہیں، دوسرے دو بچے ان سے ہیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنا، مجھے اچھا بچہ بنا. اور اس کے بعد یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کی یاد دلانے والے دوست عطا کیجیے جو دوسروں کا حق میں اچھے دوست بنائے. اور پھر جو لوگ مغضوب و ضالین اس لیے ہوئے کہ وہ بہت اعتماد سے شیطان کی باتوں کو سنا
اور اس کے راستے پر نہیں چلے۔ اور جب شیطان نے ان کو وسپر کیا تو انہوں نے تعوذ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی کوئی شیطان ہمیں کوئی ایسی بات کہ ہم فوراً جو ہے وہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ جیسے ہی میرے دل میں شیطان کی جانب سے کوئی چیز وسوسہ پیدا ہو میں اس کی مخالفت کروں اور فوراً کیا پڑھوں، کیا پڑھوں؟ تعوذ تعوذ۔ اور تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من أعوذ بالله الشیطان من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب کوئی کام شروع کرنا تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحيم. اب بسم اللہ، اب یہ ہم ایک دفعہ جو ہے نا مل کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور میرے ساتھ پڑھیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان بسم اللہ الرجيم. الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین، مالك يوم الدين. ایاک نعبد و ایاک نستعین، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت غیر عليهم المغضوب علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالین، ولا آمین۔ الضالين. چلیے اب آمين. ایسا کریں 2 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو